خصیہ رحم کی وجہ سے بعض اوقات ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ابانچ ہو جاتی ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، صحت اور تندرستی کی دعا کے ساتھ میں صاحبزادہ حکیم میاں رشید الرحمان آپ سے مخاطب ہوں۔ تو ناظرین گرامی، یہ مستورات کا موضوع ہے، تو میں نے اس سے قبل صلابت رحم کے بارے میں نے آپ سے گفتگو کی تھی، تو اب ہم نے موضوع لیا ہے ورم خصیہ رحم۔ ناظرین گرامی، میں اس کی تحریک، نبض، خوراکیں، اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا، تو آپ نے اس کے مطابق ہی اپنا علاج کرنا۔ ناظرین گرامی یاد رکھیے گا، اسی ورم خصیہ رحم کی وجہ سے بعض اوقات ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ابانچ ہو جاتی ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی۔ تو آپ نے تشخیص کرنی ہے، اور علامات جو میں علامات بتاؤں گا وہ آپ نے علامات میں لانی ہے، تو اس کے مطابق آپ نے علاج کرنا ہے۔ بہت ہی آسان علاج ہوگا۔ میں 2 نسخے آپ کو بتاؤں گا، آپ نے وہی 2 نسخے جو بنا کے دینے ہیں، اور خوراکیں بھی آپ نے جو میں خوراکیں بتاؤں گا آپ نے وہی خوراکیں دینی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اگر ایک ٹائم میں آپ کو خوراک آپ نے بھول کے نہیں کھائی تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جو دوائی آپ نے نہیں کھائی تو کوئی بات نہیں، لیکن خوراک کی آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کہ کہیں جا کے آپ گوشت کھائیں، کہیں جا کے مچھلی کھائیں، کہیں کچھ کھائیں، تو یہ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو ناظرین گرامی، خصیے چونکہ گدی ہوتے ہیں، گدت یعنی گرم ہوتے ہیں، گدت کی تیزی کی وجہ سے ورم آ جاتا ہے، اور جب ورم آ جاتا ہے تو سختی پیدا ہو کے جو رحم ہے وہ اوپر کو چڑھ جاتا ہے، اور درد ہوتا ہے، اور بیضے نہیں بنتے، وہ ہماری بیٹی جو ہے وہ ماں نہیں بن سکتی۔ تو ناظرین گرامی، یہ ذہن میں رکھیے، اس میں گدی لکوریا بھی ہوتا ہے، یعنی گرمی سے پیلے رنگ کا لکوریا ہوتا ہے، اور چہرہ، آنکھ اور زبان، اس کا رنگ زردی میل ہوتا ہے، اور جب پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب میں جلن بھی ہوتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، جب آپ ایسے نبض دیکھیں گے تو نبض بالکل اوپر نہیں ہوگی، نیچے ہوگی، اور بریک ہوگی، تیز ہوگی، اور کم از کم 3 انگلیوں سے وہ تجاوز کرے گی، 3 انگلیوں سے وہ تجاوز کرے گی۔ وہ جو ہماری مریضہ ہوگی، جو اس مرض کی وجہ سے جو مریضہ ہوگی، اسے بار بار غصہ آئے گا، بار بار غصہ آئے گا، بلڈ پریشر کبھی ہائی کبھی لو، کبھی ہائی کبھی لو، چونکہ گدی تحریک میں دل پھیلتا ہے، گدی تحریک میں یعنی گرمی سے دل پھیلتا ہے۔ جب دل پھیلتا ہے تو یاد رکھیے گا، جو دل والا پردہ ہوتا ہے وہ جو ہے وہ پھیل کے وہ اوپر وزن ڈالتا ہے، تو اس میں بعض اوقات بلڈ پریشر لو ہوگا اور بعض اوقات ہائی بھی ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، بہترین علاج کا آخری مرحلہ جو ہے وہ نبض پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے نبض پہ عبور حاصل کر لیا اور علامات ملا کے آپ نے علاج کیا تو انشاءاللہ العزیز آپ 100% کامیاب ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی، میں اب آپ کو اس کے 2 نسخے بتاتا ہوں، آپ نے ان 2 نسخوں کو بنانا ہے، اور یہ کم از کم آپ نے یہ 3 ماہ خوراکی علاج، دوائی علاج 3 ماہ، اور خوراکی علاج جو ہے نا وہ آپ نے کرنا 4 سے 5 ماہ۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر اس وجہ سے، گدی تحریک کی وجہ سے، خصیے کی سوزش کی وجہ سے اگر اباچ پن ہے تو وہ انشاءاللہ العزیز وہ ہماری بیٹی جو ہے 3 ماہ کے بعد وہ انشاءاللہ وہ حاملہ ہو جائے گی، اور اللہ اولاد نرینہ بھی دے گا۔ تو ناظرین گرامی، میں نسخہ بتاتا ہوں، بالکل آسان۔ آپ نے لینا ہے کلمی شورا 3 تولے، تخم قاسنی یا سندل سفید، یہ آپ نے لینی ہے 3 تولے، اور جون خار لینی ہے 4 تولے، اور اس میں آپ نے گل سرخ یعنی پشاوری گل سرخ یہ آپ نے ملانے ہیں، اور اس کا سفوف کرنا ہے۔ 1 ماشا سے 1.5 ماشا تک اس کی خوراک ہے، 3 بار شربت بذوری سے کھا لیں، یہ پانی سے کھا لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور نسخہ نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے لینی ہے سہاگا بریان، یعنی سہاگے کو توے پہ آپ نے پھلا کر لینا، وہ 7 تولے، اور ملٹھی 7 تولے۔ اس میں آپ نے شیر مدار
یعنی اک کا دودھ آدھا تولہ ڈالنا ہے اور تقریباً 2 گھنٹے آپ نے رگڑائی کرنی ہے. اور اس میں اگر قبض محسوس ہو تو اس میں آپ نے 4 تولے ریوند چینی ڈالنی ہے. تو انشاءاللہ العزیز جب آپ 3 ماہ یہ دوائی علاج اور 4 ماہ خوراکی علاج کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کامیاب ہوں گے اور وہ ہماری بیٹی جو ہے اس کا جو درد وغیرہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، بیضے بھی بننے شروع ہو جائیں گے اور وہ صحب اولاد بھی ہو جائیں گے. ناظرین گرامی، میں اسی لیے بار بار، چونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ابانچ پن ہے. ابانچ پن ایک طرح کا نہیں ہوتا، ابانچ پن 3 طرح کا ہوتا ہے. تو یہ گدی تحریک یعنی گرمی سے یہ ابانچ پن ہے. جب یہ آپ علاج مکمل کریں گے تو ایٹومیٹکلی بیضے بنیں گے اور وہ ہماری بیٹی جو ہے وہ صحب اولاد ہو جائے گی. تو ناظرین گرامی، اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ نے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھنا ہے. فی امان اللہ.